ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ترجمہ: زیادتی و کثرت کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا ہے یہاں تک کہ تم قبرستانوں میں پہنچ جاتے ہو. ہرگز نہیں تم کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا، پھر ہرگز نہیں تم کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا. ہرگز نہیں اگر تم یقینی طور پر جان لیتے، تم لوگ ضرور بالضرور دوزخ کو دیکھو گے، پھر تم لوگ ضرور اس کو یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے، پھر اس دن تم سے ضرور بالضرور نعمتوں کا سوال ہوگا. اس سورے کو سورۃ التکاثر کہتے ہیں، اس لیے کہ اس کی پہلی آیت کے اندر تکاثر کا لفظ استعمال ہوا ہے. تکاثر کہتے ہیں زیادتی اور کثرت کے چاہنے کو، اور یہ سورت مکی سورت ہے. اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دنیا کی چاہت میں غرق ہو کر آخرت کو بھول جاتے ہیں ان لوگوں کا انجام بیان کیا ہے. اس سورت کے فضائل میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کے درمیان تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، کیا تم میں سے کسی میں طاقت نہیں کہ روزانہ 1000 آیتیں پڑھ لیا کرے؟ تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے تعجب سے فرمایا، روزانہ 1000 آیتیں کون پڑھ سکتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی روزانہ الہاکم التکاثر کی سورت بھی نہیں پڑھ سکتا؟ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ جو آدمی دن میں ایک مرتبہ بھی اس سورت کو پڑھتا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترؤن الجحیم ثم لترؤنها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اتنا پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالی 1000 آیتیں قرآن کی پڑھنے کے برابر ثواب عنایت فرماتے ہیں. گویا کہ قرآن مجید کی آیتیں کتنی ہیں اس میں کافی لمبا چوڑا اختلاف ہے. بعض نے فرمایا 6500 کچھ آیتیں، بعض نے فرمایا 6537 آیتیں، لیکن مشہور قول 6666 آیتیں. اگر 6666 آیتیں بھی اگر شمار کر لیں تب بھی 2.25 قرآن پڑھنے پر 1000 آیتیں بنتی ہیں. اب ایک چھوٹی سی سورت کو بھی اگر روزانہ ہم ایک مرتبہ پڑھ لیں تو ہمارے کھاتے میں اللہ تبارک و تعالی 1000 آیتیں پڑھنے کے برابر ثواب عنایت فرماتے ہیں. تو صحابہ اکرام اس حدیث پاک کے سننے کے بعد اکثر صحابہ کا یہ عمل رہا کہ روزانہ کبھی کسی بھی وقت بیٹھ کر اس سورت کو پڑھ لیتے. اس سے 1000 آیتیں پڑھنے کا اللہ تعالیٰ ثواب عنایت فرماتے ہیں. انشاءاللہ ہم بھی یہ عمل کریں گے انشاءاللہ. ورنہ ہم میں کون ایسا ہے جو روزانہ 1000 آیتیں پڑھ سکتا ہے؟ صحابہ جیسے عظیم شخصیتیں تعجب کر رہی ہوں تو ہم کون سے کھیت کی مولی ہیں؟
اس لیے اہتمام کریں، یا کسی کو ایصال ثواب پہنچانا ہے مرحومین کے نام پر، تو ایک آیت ایک سورت بھی یہ پڑھ لے گا اور نیت کر لے گا، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ 1000 آیتوں کا ثواب ان تک پہنچا دیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کل سے قرآن بند ہو، ایک ہے مکمل قرآن مجید کا ثواب، ایک ہے سورتوں کے فضائل۔ اسی طرح آپ نے سنا ہوگا قل هو اللہ کی سورت 3 مرتبہ پڑھ لے تو اسے ایک قرآن پڑھنے کا ثواب۔ اب اس میں دیکھیں ایک سورہ تکاثر پڑھنے پر 1000 آیتیں، اور مکمل قرآن پڑھیں گے تو اس میں بھی یہ سورت آ جاتی ہے، تو اس کا اجر اور ثواب کتنا ہوگا یہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ رہی بات، یہ فضائل اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ امت مسلمہ کے اندر عمل کا شوق پیدا ہو۔ آدمی روزانہ ایک سورت پڑھے گا، پھر شوق ہو جائے گا 2 سورتیں پڑھوں، پھر 3 پڑھوں، پڑھتے پڑھتے اس کا قرآن مجید کی تلاوت کا شوق زیادہ ہو جائے گا۔ اور یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے تو کثرت سے اس مہینے کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کو رکھنا ہے۔ اور دوسری بات، یہ سورت کن سچویشنز میں، کن حالات میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اس کو کہتے ہیں شان نزول۔ ابھی آپ نے ترجمہ سنا، کچھ سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں قرآن خالی پڑھنا سو نہیں جی، ترجمے کے ساتھ پڑھنا زور دیتے ہیں، یقیناً پڑھنا چاہیے، لیکن صرف ترجمے سے پورا قرآن یا قرآن کے معنی و مطالب، تشریح اور توضیح، تفسیر اور تفصیل سمجھ میں نہیں آتی ہے جب تک کہ اس قرآن کی مکمل تفسیریں نہ پڑھ لی جائے۔ تو ان تفسیروں کے اندر ہر سورت کا ایک شان نزول ہوتا ہے۔ شان نزول کہتے ہیں کہ یہ آیتیں کن حالات میں اترے، کیا سچویشنز تھے، ان آیتوں کے اترنے کا بیک گراؤنڈ اور پس منظر کیا ہے۔ جب ان سچویشنز کو سمجھیں گے تب جا کر ہمیں قرآن کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، اور وہ سچویشنز کا جو علم ہوگا یہ قرآن مجید سے نہیں احادیث مبارکہ سے ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی گائیڈ حدیث مبارک ہے، اور حدیث کا گائیڈ حضرات صحابہ اکرام ہیں۔ بغیر حدیث کے قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، بغیر صحابہ کے حدیثوں کو بھی سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ غرض اس سورہ کا شان نزول یہ ہے، خاندان قریش ایک بڑا خاندان ہے، اس لیے خاندان کے اندر بہت سارے قبیلے۔ قبیلہ معلوم؟ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے جناب خواجہ عبد المطلب بن ہاشم، تو یہ ہاشمی جو قبیلہ ہے، بنی ہاشم کے جتنے بیٹے ہوئے ہر بیٹے کا الگ الگ ایک ایک قبیلہ بن گیا، اور ہر قبیلے کا ایک ایک سردار ہوا کرتا ہے۔ تو قریش کے جتنے قبیلے تھے ان قبیلوں میں سے 2 بڑے قبیلے تھے، ایک بنی عبد مناف کا قبیلہ تھا اور ایک بنی سہم کا قبیلہ تھا۔ یہ دونوں قبیلے والے آپس میں یہ بات پر بحث ہونے لگی۔ بنی سہم کے لوگ آ کر کہنے لگے کہ تمام قریش کے قبیلوں میں سے ہمارا قبیلہ سب سے بڑا ہے، اور بنی عبد مناف کے لوگ کہنے لگے نہیں ہمارا قبیلہ سب سے بڑا ہے۔ اور دونوں میں بات ہوتے ہوتے بنی سہم کے لوگوں نے کہا کہ دیکھو ہمارا قبیلہ اس لیے بڑا ہے کہ ہمارے قبیلے میں سردار بھی زیادہ ہیں، اور ہمارے قبیلے میں عزت دار لوگ بھی زیادہ ہیں، اور جس کے قبیلے میں زیادہ عزت دار لوگ ہوں، زیادہ سردار ہوں، وہ قبیلہ بڑا ہے۔ ادھر بنی عبد مناف نے بھی کہا کہ نہیں، ہمارے قبیلے میں سردار زیادہ ہیں اور عزت دار لوگ زیادہ ہیں۔ تو لہٰذا دونوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ چلو ایک کام کرتے ہیں، ہم کاؤنٹنگ کرتے ہیں۔ بنی عبد مناف اور بنی سہم کے لوگوں نے اپنے اپنے خاندان اور قبیلے کے سرداروں کو اکٹھا کیا، عزت دار لوگوں کو اکٹھا کیا، اور ان کی تعداد گننے لگی۔ جب ٹوٹل کیا گیا تو بنی سہم کی تعداد کم تھی، بنی عبد مناف کی تعداد سرداروں کے اور عزت داروں کی زیادہ تھی، اور دونوں میں یہ اس لیے بحث ہو رہی تھی کہ جس کے سردار زیادہ ہوں،
جس کے عزت دار زیادہ ہوں گے وہ قریش قبیلے کا بڑا سردار کہلائے گا۔ جب تعداد دیکھی گئی تو بنی سہم کی گنتی کم نکلی، تو گنتی کی گئی تو عبد مناف زیادہ نکلے، تو بنی سہم کو یہ بات ہضم نہ ہوئی، تو بنی سہم کے لوگوں نے کہا کہ یہ تو صرف زندوں کی گنتی ہوئی ہے، ابھی تو ہمارے مردے، ہمارے عزت دار، ہمارے سردار جنہوں نے اپنے خاندان کی عزت کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں دی ہیں، آؤ ان مردوں کی تعداد بھی جا کر قبرستان میں گنتے ہیں۔ تو لہٰذا بنی سہم اور بنی عبد مناف کے لوگوں قبرستان جا کر مردوں کو بھی شمار کرنے لگے۔ جب مردوں کی کوانٹٹی کو لیا تو بنی سہم کی تعداد بڑھ گئی، اس لیے کہ زمانے جاہلیت اور دور جاہلیت میں بنی سہم کے لوگوں کی تعداد زیادہ تھی۔ ایسے بےہودہ چیزوں پر یہ لوگ فخر کر رہے تھے، تکبر کر رہے تھے، گھمنڈ کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان دنیاوی نیست اور نابود ہونے والی چیزوں پر فخر اور گھمنڈ کرنے کی برائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر نازل فرما کر اس سورے کے ذریعے سے بنی سہم اور بنی عبد مناف کے لوگوں کو متنبع کیا کہ مال کی زیادتی، لوگوں کی زیادتی، سرداروں کی زیادتی، دولت کی زیادتی، عزت دار لوگوں کی زیادتی، لوگوں کی کوانٹٹی کی زیادتی، جاہ و جلال، عزت و آبرو، مرتبے کی بنیاد پر فخر کرنا، یہ بےہودہ چیزیں ہیں، یہ قابل فخر چیزیں نہیں ہیں۔ لہٰذا اس سے ہٹ کر اگر میں اور آپ سورۃ الحجرات کے اندر اگر غور کریں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو میں نے تمہیں ایک آدم اور ایک حوا سے پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور میں نے آدم کے اولاد کے اندر بہت سارے خاندان بنائے، بہت سارے قبیلے بنائے، بہت ساری کاسٹیں بنائی، اور یہ کاسٹ، یہ خاندان، یہ قبیلے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں لتعارفوا، تمہاری آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے بنائے ہیں، عزت کرنے کے لیے نہیں، گھمنڈ کرنے کے لیے نہیں، فخر کرنے کے لیے نہیں۔ اگر فخر کے لائق اگر کوئی قبیلہ، کوئی خاندان اگر ہے تو یقیناً اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سید خاندان ہے۔ لیکن اس خاندان سید میں بھی آج کل گھوٹالے ہونے لگے، ہر ایرا غیرہ نتو نیرا اپنے نام کے سانے سید لگانے لگا۔ سید حقیقی وہ ہے جس کا نسب اور حسب دونوں میں سے کوئی ایک چیز جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد میں سے حسنین کریمین سے جا کر اگر نسبت جڑتی ہے تو یقیناً وہ سید السادات ہیں۔ ان کے علاوہ جتنے قبیلے ہمارے اس جنوبی ہندوستان میں پائے جاتے ہیں، ایک شیخ ہوتا ہے، ایک خان ہوتا ہے جسے پٹھان کہا جاتا ہے، ایک بیگ ہوتا ہے، ایک شریف ہوتا ہے، بہت کم تعداد میں انصاری ملتے ہیں۔ ان کو علاوہ کوئی اور دوسرا خاندان ہمیں دیکھنے کو یہاں پر نہیں ملتا ہے۔ تو یہ خاندان اور قبیلے کسی عزت اور بڑکپن، عہدہ، مقام و مرتبے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں دیے، لتعارفوا، تمہاری پہچان کے لیے، تمہاری آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے۔ عمر کون؟ عمر سید عمر، عمر خان، شیخ عمر، عمر انصاری، عمر مغل، عمر بیگ، کون ہے یہ عمر؟ یہ پہچان ہو جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ خاندان اور قبیلے عنایت فرمائے۔ رہی بات اگر کوئی خاندان کی بنیاد پر، قبیلے کی بنیاد پر، مال کی بنیاد پر، عزت کی بنیاد پر، جہ کی بنیاد پر، مرتبے کی بنیاد پر، لوگوں کی کوانٹٹی کی بنیاد پر، عزت دار لوگوں کی بنیاد پر اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو فخر کرتا ہے تو یہ قابل فخر بات نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں عزت دار انسان، اکرام کے لائق، تکریم کے لائق، توقیر کے لائق، مقام و مرتبے کے لائق اگر کوئی انسان ہے، اتقاکم، وہ تم میں وہ ہے جس کی زندگی میں جتنا تقوی اور پرہیزگاری ہوگی۔ تو اللہ کے دربار میں خاندان نہیں دیکھا جائے گا، قبیلہ نہیں دیکھا جائے گا، جی شیخ صاحب آ گئے لو انہیں تخت پیش کیا جائے، یہ لو جی پٹھان آ گئے ان کو تخت و تاج پیش کیا جائے، اس طرح کوئی فضیلتیں نہیں ہیں۔
تقوی کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ اکرام کا معاملہ فرمائیں گے۔ اس لیے انسان کو خاندانی شرافت پر نقرے و ناز اور فخر کرنے کے بجائے اپنے اعمال کے ذریعے سے تقوی و للہیت کو اپنے اندر پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی جانب اس سورہ کے اندر متنبہ فرمایا کہ تم اپنی دنیاوی بیکار کی چیزوں میں زیادتی، عزت اور مقام، مال و دولت کے حرص میں آ کر غفلت کی زندگی نہ گزارنا۔ اگر غفلت کی زندگی گزارو گے عنقریب تم دوزخ کو اپنے آنکھوں سے دیکھو گے، اور وہاں پر جا کر مرنے کے بعد یہ عزت، یہ جان و جلال، مقام، مرتبہ، پاور، پوزیشن، عہدہ، منصب کسی کے کوئی کام نہیں آئے گا۔ انسان کے اعمال اور اس کی زندگی کا تقوی صرف کام آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تقوی و طہارت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ بیوی کے کندھے پر ہاتھ ڈال کر بازار میں گھومتے ہیں۔ دوسرا سوال، کچھ لوگ ماں کے کندھے پر ہاتھ ڈال کر بازار میں گھومتے ہیں جس سے لوگوں کے دل میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے۔ ایک چیز یاد رکھیں، بیوی آپ ہی کی ہے، ماں آپ ہی کی ہے۔ اس محبت کے اظہار کے لیے کندھے پر ہاتھ ڈال کر گھومنا ضروری نہیں ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک ہمارے اساتذہ نے فرمایا استاذ کا ادب یہ ہے کہ استاذ کے سامنے شاگرد بھی اپنے دوست کے کندھے پر ہاتھ نہ رکھے۔ یہ اچھی عادتیں نہیں ہوا کرتی۔ ایک مرد کا ایک دوست کے کندھے پر ہاتھ رکھنا بے ادبی بن سکتی ہے، تو وہ صنف نازک جو آپ کی بیوی ہے، آپ کی والدہ ہیں، انتہائی اکرام کے لائق، اعزاز کے لائق ہے، لیکن بازاروں میں کندھے پر ہاتھ رکھ کر گھومنا یہ بے حیائی اور عریانیت کی مثال ہے۔ اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حتیٰ کہ یہاں تک علماء نے لکھا ہے طواف کرتے وقت آپ اگر اپنی بیوی کے ساتھ طواف کر رہے ہوں تو کندھے پر ہاتھ رکھنے کے بجائے اپنا احرام اس کے ہاتھ میں دے دے، تاکہ وہ آپ کے احرام کو پکڑ کر اللہ کے گھر خانہ کعبہ کا طواف کریں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، یہ حرام تو نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ہے، لیکن انسان میں حیا ایک چیز ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ جس کا ایمان جتنا کمزور ہوگا وہ آدمی اتنا بے حیا ہوگا، جس کے اندر جتنی حیا ہوگی وہ آدمی کا ایمان اتنا مضبوط ہوگا۔ ایک اور حدیث بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، جب تیرے اندر سے حیا ختم ہو جائے جیسی چاہے زندگی گزار، یعنی محدثین نے فرمایا جیسے چاہے جانوروں کی طرح زندگی گزار، اس لیے کہ جانور میں حیا نہیں ہوتی، انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے حیا عطا فرمایا۔ اور انسانوں میں بھی مرد کے مقابلے میں عورت کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ حیا دی ہے، اس لیے آپ کو اپنی عزت کی نہ صحیح اپنی بیوی اور ماں کی عزت کا خیال کرتے ہوئے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بازار میں گھومنا اچھی چیز نہیں۔ پہلی چیز، عورتوں کو بازار لے کر جانا ہی اچھی چیز نہیں، ضرورتاً لے کر بھی چلے گئے تو اس طرح کی بے حیا کی حرکتوں سے باز آنا چاہیے۔ تیسرا، اس میں ایک نکتہ خاتون نے بیان فرمایا جس سے لوگوں کے دل میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے، اور بدگمانی کے بارے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا بالتہم، لوگوں کی تہمتوں سے بھی بچنا یہ ایمان والے کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر آپ ایسا کوئی کام کر رہے ہیں، دیکھنے والا آپ کے اس کام کو دیکھ کر بدگمانی کرے گا، برا خیال کرے گا، جبکہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں لیکن لوگوں کی نظر میں وہ برا نظر آئے گا، تو فرمایا ایسی بدگمانی سے بھی بچا کرو۔ ایک صحابی ہے جن کا نام میرے دماغ میں نہیں آ رہا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے وہ اپنی خاتون کے ساتھ بازار میں جا رہے تھے، ایک دوسرے صحابی کا سامنے سے آنا ہوا، ملاقات ہو گئی، تو یہ صحابی نے زبان سے کہا کہ آپ مجھ پر اچھا گمان رکھیں، میں جس کے ساتھ جا رہا ہوں یہ میری بیوی ہے، اس لیے کہ لوگ بدگمان نہ ہو جائیں، اس سے بچنے کی تاکید جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ دوسرا سوال، ماں باپ کی وراثت میں بڑے بھائی کو اور چھوٹے بھائی کو برابر حصہ ہے یا چھوٹے بھائی کو زیادہ بڑے بھائی کو کم ہے؟
بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے بھائی کو اس کی پسند کا حصہ لینے کے لیے دیتے ہیں، وہ قیمتی زمین جائیداد چن لیتا ہے، کیا ایسا کرنا شریعت میں درست ہے؟ یاد رکھیں ماں باپ کی جتنی اولادیں ہیں یہ سارے کے سارے وارث ہیں، بڑا ہو چھوٹا ہو، گورا ہو کالا ہو، ناٹا ہو لمبا ہو، اس کی کوئی قید نہیں ہے، اولاد ساری ایک ہی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ کہ عورت کے مقابلے میں مرد کو دوگنا وراثت میں حصہ دیا جائے گا۔ مرد اور عورت میں فرق اتنا ہی فرق فرمایا ہے، اتنا ہی فرق ہے، اس کے علاوہ پسند کی جگہ کا چوائس کرنے کا ایسا کچھ بھی شریعت مطہرہ میں حکم نہیں ہے۔ چھوٹا ہو یا بڑا ہو یا برابر کا ہو، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، اس میں پسند کی جگہ کی کوئی بات نہیں، سب میں برابر سرابر حصہ دینے کا شریعت مطہرہ کا حکم ہے۔ اب اگر لوگ اس طرح سے بنا رہے ہیں تو یہ اپنی منمانیاں ہیں۔ ہاں البتہ دو تین جگہ ہیں، دو تین بھائی کے وراثت میں آتے ہیں، اگر دو تین بھائی بھی خود راضی ہو جائے کہ میں اس جگہ کو میں اپنے قبضے میں لیتا ہوں، یہ آپ رکھ لے وہ آپ رکھ لے، اگر تینوں اس بات سے راضی ہے تو تینوں کو اختیار ہے۔ اگر تینوں میں سے کوئی ایک بھی راضی نہیں ہے تو شریعت کہتی ہے کہ تینوں جگہ کو بیچا جائے گا اور جو آمدنی آئے گی اس آمدنی میں برابر سرابر حصہ کر دیا جائے گا۔ لڑکوں میں اگر بہن ہے تو بہن کو آدھا ایک حصہ اور بھائیوں کو ڈبل حصہ دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔